عالمی سیاست کی دنیا بڑی پیچیدہ ہے۔ یہاں اصل طاقت صرف فوج یا معیشت سے نہیں ناپی جاتی۔ آج ہم ایک ایسی طاقت پر بات کریں گے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے شناخت۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی ملک کی مذہبی شناخت عالمی سطح پر اس کے اثر و رسوخ کا ایک کتنا طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں مذہب اور خاص طور پر اسلام کو اکثر صرف تنازعات کے ایک ذریعے کے طور پر کیوں دیکھا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی مشہور لیکن متنازع نظریہ ہے جسے سیاسی سائنسدان سیموئل ہنٹنگٹن نے پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھئی سرد جنگ کے بعد اب مستقبل کی لڑائیاں نظریات پر نہیں بلکہ تہذیبوں کے درمیان ہوں گی، اور ان تہذیبوں کی بنیاد میں مذہب ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی عالمی سیاست اتنی سیدھی ہے؟ کیا مذہب کا کردار صرف تصادم پیدا کرنا ہے، یا پھر یہ تعاون اور اثر و رسوخ بڑھانے کا ایک ذریعہ بھی ہو سکتا ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس پیچیدہ موضوع کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ان اوزاروں یعنی ان کانسیپٹس کو سمجھنا ہوگا جو ریاستیں عالمی سطح پر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو ہمارا مرکزی تصور ہے سافٹ پاور۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دھونس یا زبردستی کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ثقافت، اپنی اقدار اور اپنی پالیسیوں کی کشش کے ذریعے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا فن ہے۔ سوچیں، جیسے ہالی ووڈ کی فلمیں کیسے امریکی کلچر کو پوری دنیا میں پرکشش بنا کر پیش کرتی ہیں۔ یہ سلائیڈ طاقت کے دو مختلف چہروں کو بالکل صاف دکھاتی ہے۔ ایک طرف ہے ہارڈ پاور، یعنی سیدھی سیدھی فوجی طاقت اور اقتصادی پابندیاں، اور دوسری طرف ہے سافٹ پاور، جو کسی ملک کی ثقافت، اس کی اقدار اور اس کی پالیسیوں کی کشش پر انحصار کرتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے نظریات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصل دنیا میں یہ سافٹ پاور اور ہارڈ پاور کام کیسے کرتے ہیں۔ ہم خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ ممالک اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو سفارتی مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم دو بہت اہم مسلم ممالک کی مثالیں دیکھتے ہیں، انڈونیشیا اور سعودی عرب۔ یہ دونوں ہی ممالک اپنی منفرد اسلامی شناخت کو دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے طریقے بہت مختلف ہیں۔ پہلے انڈونیشیا کی بات کرتے ہیں، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ انڈونیشیا اپنی وسطیہ یعنی اعتدال پسند اسلام کی شناخت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کا مقصد خود کو ایک روادار، جمہوری اور پرامن ملک کے طور پر منوانا ہے، اور یہی ان کی سافٹ پاور کی بنیاد ہے۔ اب دوسری طرف سعودی عرب کو دیکھیں۔ وہ اپنی ویژن 2030 کے تحت بڑی معاشی اور سماجی اصلاحات کر رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ تیل پر انحصار کم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ثقافتی تقریبات، سیاحت اور حج و عمرہ کی سہولیات کو بہتر بنا کر اپنی سافٹ پاور کو ایک نئی شکل دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی انفرادی ممالک کی بات، لیکن سافٹ پاور اجتماعی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC۔ یہ 1969 میں قائم ہوئی تھی اور اس میں 57 مسلم اکثریتی ممالک شامل ہیں، یعنی اقوام متحدہ کے بعد یہ دوسری سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اور یہ صرف 57 ممالک کی گنتی نہیں ہے، ان تمام ممالک کی مجموعی آبادی 1.8 ارب سے بھی زیادہ ہے، مطلب دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی۔ یہ ایک بہت بڑی اجتماعی طاقت ہے جس کی نمائندگی یہ تنظیم عالمی سطح پر کرتی ہے۔ OIC کا بنیادی مقصد بالکل واضح ہے، مسلم دنیا کے لیے ایک متحدہ آواز بننا اور عالمی سطح پر ان کے مفادات کا تحفظ کرنا۔ یہ ایک طرح سے مشترکہ مذہبی شناخت کو سیاسی اثر و رسوخ میں بدلنے کی ایک ادارہ جاتی کوشش ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب تک ہم نے بات کی سافٹ پاور کی، یعنی کشش اور اپیل کی۔ اب کہانی کا دوسرا بالکل مختلف رخ دیکھتے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنی گفتگو کا رخ ہارڈ پاور کی طرف موڑتے ہیں، یعنی قومی سلامتی اور دفاع کی ٹھوس حقیقتوں کی طرف۔ پاکستان کا جوہری نظریہ ہارڈ پاور کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ یہ قابل اعتماد کم از کم مزاحمت کے اصول پر مبنی ہے، جس کا سیدھا سادہ مقصد کسی بھی ممکنہ جارحیت کو پہلے ہی روک دینا ہے۔
یہ حکمت عملی ایک طرح کی سیڑھی کی مانند ہے جس میں مرحلہ وار انتباہات شامل ہیں اور جس کا آخری مرحلہ جوہری ہتھیاروں کا محدود استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سلائیڈ ان مخصوص سرخ لکیروں کی تفصیل بتاتی ہے جنہیں اگر عبور کیا گیا تو اس نظریے کے مطابق پاکستان جوہری رد عمل دے سکتا ہے۔ اس میں کیا شامل ہے؟ بڑے پیمانے پر فوجی حملہ، مسلح افواج کی تباہی، اقتصادی ناکہ بندی یا ملک کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کرنے کی کوششیں۔ تو ہم نے دو بالکل مختلف چیزیں دیکھیں، ایک طرف سافٹ پاور اور دوسری طرف ہارڈ پاور۔ اب وقت ہے کہ ان دونوں تصورات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ پوری تصویر کیا بنتی ہے۔ یہ اقتباس جو اصل میں انڈونیشیا کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ہے، شاید اس پورے تجزیے کا بہترین خلاصہ ہے۔ کوئی بھی ملک صرف سافٹ پاور یا صرف ہارڈ پاور پر انحصار نہیں کرتا۔ ایک کامیاب خارجہ پالیسی دراصل اپنی اقدار، اپنے قومی مفادات اور دنیا میں طاقت کے توازن کا ایک عملی امتزاج ہوتی ہے۔ اور ہم اپنی بات اس سوال پر ختم کرتے ہیں، آج کی اس باہم منسلک دنیا میں جہاں خیالات اور ثقافتیں سیکنڈوں میں پھیلتی ہیں، کسی ملک کی اصل طاقت کیا ہے؟ اس کی فوجی اور معاشی صلاحیت، یا پھر اس کی منفرد شناخت اور وہ کہانی جو وہ دنیا کو سناتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔